السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على حبيب محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خير البريين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. حاضرین محتشم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ہمارا چل رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا پھر محبت دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ. دین سے محبت کرنا انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو اس ظاہری زندگی کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے. عمر کا ایک پیریڈ ہے، لمحات ہیں، اس میں ہر بندہ اب طالب علم بن کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. ہر بندہ اگر استاد بن کے پڑھانے لگ جائے پھر بھی نظام مشکل ہے. کچھ کمانے لگیں گے، کچھ پڑھانے لگیں گے، کچھ پڑھنے لگیں گے. ایک نظام کائنات ہے، اس میں چل رہا ہے. دین سے محبت عوام الناس کے کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ مساجد سے محبت، مدارس سے محبت، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت. یہ تعلق جو ہوتا ہے، جیسے آپ محترم حضرات ہیں، دیگر مخیر حضرات جو ہیں اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، محنت مشقت سے رزق کما کر ان اداروں کے دیگر اخراجات پورے کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ استاد کا کام ہے پڑھانا، بچوں کا کام ہے پڑھنا. صرف پڑھنے پڑھانے سے تو معاملہ نہیں چلے گا، اخراجات بھی ہیں. آپ اگر وہ اخراجات کی طرف جاتے ہیں، ان کے پڑھائی کے معاملات ڈسٹرب ہیں، اور اگر ادھر آتے ہیں تو وہ معاملات. تو جو صاحبان سرور اپنے کام کاج میں رہ کر ان کے دل کے اندر دین کی محبت ہے، تکبر اور غرور سے پاک، جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے نہیں کہ جناب میں آؤں تو میرا پتہ چلے کہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا، مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے جی میرے دادے نے اس مسجد میں اپنا خون لگایا ہوا ہے. میں کہ تیرے دادے دی بڑی مہربانی، جڑا خون سارا اتنے دے گیا تو تیرے گھر کے لیے پسینہ دے گیا. یعنی دادے کے دیے ہوئے چاند ٹکے مسجد میں یاد ہیں. جو لاکھوں روپے کا مکان کروڑوں کا تمہیں دے گیا ادھر کوئی یاد نہیں، وہ تو ہمارا حق ہے. جیسے اپنے اوپر خرچ کر کے بھول جاتے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. صدقہ دے کر اگر اللہ کے لیے دیا ہے پھر بھول جاؤ، پھر احسان کس چیز کا جتلانا؟ میں بول رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، میں آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں. یہ ابھی پلگ میں کچرا آ جاتا ہے، تھوڑا سا بلغم آ جائے گلے میں تو مولوی صاحب ٹھوس آواز نہیں نکلتا، تو یہ اس بے نیاز کی مہربانی نہیں ہے؟ اور میں احسان جتلاتا پھر جناب دیکھو میں تمہیں درس دیتا ہوں، میں تمہیں پڑھاتا ہوں. اسی طریقے سے اگر اللہ نے رزق دیا ہے
اس رزق میں سے ہم اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارا یہ رزق قبول کر لیا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ہو سکتا ہے دن میں 10,000 روپے گھر خرچ کر دیں، وہ بھول جاتے ہیں، کپڑے لے لیں بھول جاتے ہیں، جوتے پہ کپڑا پیسہ لگا دیں بھول جاتے ہیں، موبائل کے بیلنس پہ لگا دیں بھول جاتے ہیں، 100 روپے دیا ہوا مسجد میں مدرسہ میں ساری زندگی وہ فیڈ ہو جاتا ہے، جناب اسی 100 روپے چندہ بھی دے دیے تو ساری مسجد اتنی نہ سنی جائے کہ اسی پکھا چلا سکتے ہیں، یعنی یہ 100 روپے اس لیے، یہ میں کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہے، ایک اصلاح کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر شیطان کیسے امام جزری فرماتے ہیں جب سرکار دو عالم اللہ کی حمد کی نا اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا تو آپ فرماتے ہیں وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَا مُحِبِّهِ، اے اللہ جہاں درود و سلام نازل کر اللہ اپنے محبوب پہ، محبوب کے اصحاب پہ، محبوب کی اہل بیت پہ، وہیں پہ درود نازل کر اے اللہ قرآن پڑھنے والوں پہ بھی اور قرآن سے محبت کرنے والوں پہ بھی۔ معزز سامعین، یہ اللہ کا عطیہ عنایت ہے، خوش دلی سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنے مال سے پیار کرتے ہو یا دوسروں سے؟ آقا کریم ہم تو اپنے مال سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں دوسروں کے مال سے پیار کرتے ہو۔ کریم وہ کیسے؟ فرمایا جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے خرچ کر لیا وہ تمہارا ہے، جو جمع کر کے رکھتے رہے وہ تمہارا نہیں، تمہارے غیر کا ہے، دوسروں کا مال۔ ہم جس مال کے وارث بنے ہوئے یہ ہمارے باپ دادا نے کمایا ہوا ہے، جو آج ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں کل یہی اولاد اس کے اوپر قابض بن کے بیٹھے گی اور جو ہم ان کی تربیت کر کے جائیں گے وہی ہے۔ معزز حاضرین، دین سے وابستگی، نیکوں سے وابستگی، مساجد سے وابستگی آپ کو کیا دے گی؟ میں نے چند الفاظ سورہ کہف کے تلاوت کیے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ اصحاب کہف کا واقعہ چونکہ لمبا ہے اس کی طرف نہیں جاتا، جب جا رہے تھے نا وہ چند جوان، راستے پہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا تھا، ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، انہوں نے بڑے روڑے مارے اسے ہٹ جا، اس نے کہا میں نہیں ہٹتا میرے ساتھ۔ جب وہ غار میں گئے تو سوئے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آرام فرما ہو گئے۔ جب غار میں آرام فرما ہو گئے اللہ کی قدرت دیکھے، کتا غار کے باہر ٹانگیں پھیلا، کتے کی عادت ہے اگلی ٹانگیں آگے نکال کے بیٹھ، وہ باہر بیٹھ گیا پہرے پہ۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جہاں ان نیک جوانوں کا تذکرہ کیا وہاں پہ اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کا بھی تذکرہ کیا، اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کا تذکرہ کیا کہ وہ بازو پھیلا کر بیٹھا تھا، غار کے دہانے پہ بیٹھا تھا۔ تو جہاں قرآن کے اندر ان کا تذکرہ آیا وہیں پہ ان سے محبت کرنے والے کتے کا بھی تذکرہ آیا۔ اگر کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کرے اس کا یہ مقام ہے، انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، پھر محمد الرسول اللہ کا امتی بھی ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، مساجد و مدارس و علماء و طلباء سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر کتا محبت کرے اس کی محبت رب ضائع نہیں کرتا تو انسان کی محبت رب ضائع فرما دے گا، انسان کی محبت کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، یہ دین پڑھنے والے جو طالب علم ہیں یہ اللہ جب انہیں کرم کرے گا کہ جاؤ جنت میں، ایک شخص راستے پہ روک لے گا، رک جا، میں تیرے ساتھ اس لیے محبت کرتا تھا کہ تو رب کا دین پڑھتا تھا۔ جیسے آپا باپ ہیں یہ طالب علموں کے ساتھ ان سے محبت کیا کریں۔ ہم گھر میں دیکھیں نا کتنے بچوں کے کمی کوتاہی یہ دیکھ کے پھر بھی کہتے او جانے بچہ ہے،
وہی رویہ ہمیں اس سے بڑھ کر ان سے رکھنا چاہیے. گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے بندہ کہتا وہ کوئی غلط حرکت بھی کر دے بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار مہمان کا بچہ ہے پھر یہ تھوڑا سا VIP مہمان کا ہے تھوڑا اسے ہاتھ ہولا. تو جو رسول اللہ کا مہمان ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حج پہ جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ضیوف الرحمان رحمان کے مہمانوں آؤ اور کتنی خاطر تواضع کرتے ہیں. سبحان اللہ. کھانا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں جناب خاطر تواضع کرتے ہیں کہ ضیوف الرحمان. تو یہ ضیوف الرحمان بھی ہے ضیوف الرسول بھی ہے جی. گھر میں مہمان اگر کسی اچھا کوئی آیا ہو تو اس کے بچے غلطی کر بھی جائیں تو ہم درگزر کر جاتے ہیں. اور مدارس و مساجد میں اگر یہ بچے غلطی کر جائیں تو ہمیں اسے ڈبل درگزر کرنی چاہیے. اور یہ جب وہ جا رہا ہوگا بندہ روک کر کہے گا حافظ صاحب خود تو جا رہے ہو ہمارا کیا بنے گا. بندہ رک جائے گا انداز محبوبانہ ہے بے نیاز فرمائے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے. یا اللہ تیرا دین دنیا میں پڑھتا تھا یہ لوگ تیرے دین کی وجہ سے ہماری عزت کرتے تھے محبت کرتے تھے. یہ باہر رہے ہم اندر چلے جائیں جنت میں جائیں تو پروردگار اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنی عنایت سے فرمائے گا اے میرا دین پڑھنے والے اس کا بازو بھی پکڑ کر تو جنت میں چلا. معزز حاضرین وہ پیر پٹھان رحمہ اللہ کا واقعہ بھی یہاں ذہن میں آ رہا واقعات تو کئی ذہن میں آ رہے ہیں. بلوں کو بلی لاجے اللہ اکبر. بلوں کو بلی لاجے بلوں کو بلی لاج کہنے والا اگر کراڑ ہندو جو ہے اس پہ کرم ہو جاتا ہے. یار ہم تو اشرف المخلوقات اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب قرآن کا احترام کریں گے قرآن پڑھنے والوں کا احترام کریں گے تو پھر اللہ کتنا کرم فرمائے گا. معزز حاضرین یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور پھر ہم زندگی میں بڑا کچھ کرتے ہیں. گھر والے بیٹے یاد رکھیں گے بہو بھی ہو سکتا ہے شکوے کریں سسر نے بنایا کیا ہے. آج کل تو بیٹے ہی کہتے ہیں ابا تو بنایا کہ ساری زندگی کیتا کہ تو سارا کچھ میں ہی بنایا. تو یہ جو وجود ہے اس میں یہ ہڈی ہیں یہ گوشت ہے یہ صاحب نے خود بنایا نہیں. یہ تیری اماں اور ابے کی وجہ سے اللہ نے بنایا ہے. یہ گوشت اور ہڈیاں امی ابو کی مرہون منت ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے یہ بنایا. بندہ کہتا نہیں ماں باپ نے بنایا کیا ہے دیا کیا ہے. یہ سر سے پاؤں تک وجود جتنا اللہ نے دیا ہے یہ ماں باپ کا ہی صدقہ ہے. گوشت ایک کی طرف سے ہے ہڈیاں ایک کی طرف سے ہیں. تو اگر اس نے شکوہ نہ کیا بہو نے نہ کیا تو پوتے آ کے شروع کر دیں گے انہوں ڈھا دو اسے گرا دو یہ کوئی نہیں کسی کام کے انہوں نے بنایا. ایسے نہیں ہے جی. ہم اپنے آنکھوں کے سامنے وہ مکان گرتے دیکھتے ہیں. لیکن خدا کی عزت کی قسم ان مساجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں مدارس میں جہاں آپ آ کر بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اس گلشن میں بیٹھا کرو بہار لیا کرو. کل مر جاؤ گے جو اس کی خوشبو مہکے گی تو وہ خوشبو جہاں زندہ آپ کے گھر میں جاتی ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کے قبر میں جائے گی. جب ہم نماز کا تذکرہ کرتے ہیں یہ درس و بیان کا تذکرہ کرتے ہیں ایمانداری کی بات بتاؤ جو ہمارے نمازی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے آج نہیں ہے یاد آتے ہیں یا نہیں. ہمارے نمازی تھے حاجی عبداللطیف صاحب بابا مرچہ والا. جب سحری کا وقت آتا ہے مجھے وہ یاد آتے ہیں آخری عشرے میں آ کر انہیں ایک تقیہ کلام تھا بھاگا لے لٹ لیں گے بے بھاگ سوتے رہیں گے اور بڑا روتے تھے. آج وہ چلے گئے. ان کی وہ ادا اس مسجد کے سپیکر میں آج بھی تازہ ہے. اس کارنر پہ حاجی گلزار صاحب اعتکاف بیٹھتے تھے حاجی صدیق صاحب اعتکاف بیٹھتے تھے. تو پیر لدتہ شاہ صاحب صبح اس سید نے آنا ادھر کھڑو گو پتروں قرآن دی زیارت کرو. کیا آج بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں انہیں فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. دیگر بڑے ہمارے حاجی عبداللہ صاحب تھے اور دیگر بڑے مخلص نمازی ہمارے بزرگ حاجی نذیر صاحب تھے. جب مدرسہ بنایا بڑھاپا ہونے کے باوجود نا جی روزانہ کہنا گھبرانا نہیں جی میں ہو لے کے پیسے آنے. انہوں نے مدرسے میں تعاون کیا. تو کیا سمجھتے ہیں جو سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. حسب توفیق
ہمیں اداروں سے تعاون بھی کرنا چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے، جتنی جس طریقے سے ہو سکے۔ لازمی نہیں ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے۔ وہ جناب یوسف کے خریداروں میں ایک مائی روئی کی ہٹی لے کر آ گئی تھی کہ میرا یوسف کے خریداروں میں نام تو ہو جائے۔ ہر وقت سڑتے پڑتے رہنا مولویوں کے کپڑوں کے اوپر، اور جناب والا بچوں کے میرے ساتھ ٹکرا کیوں گئے، یہ نقصان دہ ہے۔ ان کے اوپر خوش ہوا کریں، اس بات کو دیکھ کر خوش ہوا کریں۔ جہاں بھی کوئی ادارہ ہے، علماء سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، احادیث نبی کی کتب سے محبت کریں۔ ہو سکے اپنی زندگی میں ایک قرآن پاک لے کر کسی کو دے دیں، ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک اپنے ذمہ لے کے بچہ میں اسے دین کا نوکر بنانا ہے، یعنی اسے دین پڑھانا ہے۔ ہو سکے تو کسی دین پڑھنے والے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے، تاکہ وہ شفقت سے ہاتھ رکھا ہوا قیامت کے دن اگر اپنے سارے ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو وہ شفقت سے ہاتھ رکھا ہوا تمہارے کام آ جائے۔ ہو سکے تو کسی بندہ کوئی پانی کا طلبگار ہے، اسے پانی کا سادہ گلاس ہی پلا دے۔ ہو سکے یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی بندے کو خوش دلی کے ساتھ مسکرا کر ذرا سلام ہی لے لیں، وہ اس مسکرا کر سلام لینا بھی جو ہے وہ آپ کے کام آ جائے گا۔ یہ محبت کرنے والے، ان کا یہ طلباء سے محبت میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ان سے محبت میرا اللہ بھی کرتا ہے، میرے رسول اللہ بھی کرتا ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے ہوتے نا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں،